السلام علیکم دوستو، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا آپ ایک خوش نصیب ہو جس کی آزمائش اللہ نے قریب ختم کر کے غیب سے حیران کن مدد فرمانے والا ہے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات ختم کر کے بے شمار خوشیاں آپ کے مقدر میں کرنے والا ہے، تو یہ جاننے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے۔ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ضرورت کے حساب سے ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ تو سنو، اس مہربان رب نے زمین اور آسمان کو ایک ہی حق کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ اپنی مخلوق کے حالات اور ضرورات سے ہر لمحہ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات بھی گزرتے ہیں ہم ان سے بھی خوب واقف ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، اور پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف ہے یا کوئی پریشانی جو تمہارے ساتھ ہو رہی ہے اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو یہ بات ضرور جان لو، ایک طرف تمہاری مجبوریاں اور زمانے کی سختی ہے تو دوسری طرف منزل کا واضح کا نہ ہونا اکثر تمہاری راہوں میں کئی طرح کی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ جان لو کہ جس طرح کشتی ساحل پر محفوظ تو رہتی ہے مگر اس کی تعمیر کا یہ مقصد نہیں ہوتا، بالکل ہی اسی طرح تم اپنے مقصد کو بھول کر اپنا راستہ گم کر لیتے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کشتی بھی مجدار میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا جواب دے رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے ہی چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنے کچھ نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو صبر کا پکا اور اعلی درجے کا شکر گزار ہو۔ اگر آج تمہارے کام لاکھوں تدبیر کے بعد بھی ناممکن ہو رہے ہیں تو یاد کرو باغ کے عجب عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا کر اپنے نزدیک ان سے انتقام لے رہی تھی، مگر پھر خود اس نے یوسف علیہ السلام کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کر دیا، اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنی جان کے لیے شرمندگی کے سوا کچھ نہ کمایا تھا۔ یاد رکھو، اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تقدیر سنبھال نہیں سکتی، اور دنیا جسے گرانا چاہے اللہ اسے اٹھانے کی صورت نکال کر بلند مقام پر لا کھڑا کرتا ہے۔ جان لو، نہ تم خدا کی طاقت سے لڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہو، اور نہ ہی کسی کی زور آزمائش سے تم انہیں ناکام بنا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس کی خدائی کوئی اپنی زور پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، جسے وہ اٹھاتا ہے وہی اٹھتا ہے، جسے وہ گراتا ہے وہی گرتا ہے۔ اور آج اگر زندگی میں تمہاری کوئی کوشش ناکام ہو گئی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم مسلسل کسی گھاٹے میں ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، تو سنو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کے ہر معاملے میں نفع ہی نفع ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ مومن کو نعمتیں دے تو وہ شکر ادا کر کے رب سے اجر پا لیتا ہے، اور اگر اللہ مصیبت ڈالے تو وہ صبر کر کے اللہ سے اجر پا لیتا ہے۔ مومن کا تو ہر معاملہ ہی خیر کا ہے۔ تمہیں جو بھی خیر پہنچتی ہے وہ تمہارے رب کے فضل سے پہنچتی ہے۔ اگر کوئی تکلیف آ بھی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے کے تحت آتی ہے، لہٰذا جب بھی تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو ہرگز بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنی ہمت کو بیجا کمزور مت کرنا، کیونکہ اللہ نے ایسی کوئی مصیبت نہیں بنائی جس کا سحر نہ ہو، اور جانتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو وہ تمہیں کچھ حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے، اور جس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تمہارے دل میں تاثر کر کے اسی طرف جمع دیتا ہے جہاں تمہارے لیے نجات ہے، اور اس راہ کو اختیار کرنے کے بعد کسی دوسرے راستے کی طرف اتفاق بھی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جب تمہاری سوچ تمہاری پسند اور ناپسند اس کے بلند معیار کے مطابق ہو جاتی ہے جو اللہ نے تمہاری فطرت کے مطابق بنائی ہے، تو تمہاری زندگی میں ہر طرف سے سکون بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور نبی کی پیروی کرنے والوں،
یکساں ہو کر اپنے اس دین کو اوپر جم جاؤ اور قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی ساکھ بدلی نہیں جا سکتی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اگر آج تمہارا دل فکر میں ڈوبا ہوا ہے اور تم اللہ کے مصلحات کو سمجھ نہیں پا رہے ہو، تو تم ان نشانیوں کی تلاش میں ہو تو جان لو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ یاد رکھو کہ وہ خالق ہی محض خالق ہی نہیں بلکہ وہ اپنی مخلوق کے اوپر رحیم بھی ہے اور شفیق بھی ہے، اور تمہاری ضرورت اور تمہارے مصلحتوں کے لیے خود تم سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ نشانی نہیں ہے کہ تھکان کے بعد آرام کی خواہش ہو اور پھر تم پر نیند کا غلبہ آ جانا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ جس مہربان رب نے یہ مذکور کن سایہ تمہارے اندر رکھا، وہ تمہارے حق میں بھی خود تم سے بڑھ کر خیر ظاہر کرنے والا ہے، بجائے چاہے زمین اور آسمان کی بے حد و حساب کو باتوں کو تمہارے لیے سہکار بنا کر تمہاری ہر مانگ کو پوری کر سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کی آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو اس کے ماحول اور اسباب اثر میں حیران کرتے راستہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور اس کی نشانیاں میں سے ہے کہ تمہاری رات اور دن کا سونا اور تمہارے فجر کو تلاش کرنا، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو دور سے سنتے ہیں۔ اگر تم بھی مدد کی تلاش میں ہو تو سنو، تمہارا راستہ بھی روشن اور معطر جب ہوتا ہے کہ جب تم اپنی ذات کا مسئلہ بنا کر اپنا سفر شروع کرتے ہو تو اللہ تمہیں ہر غیبی مدد سے کامیابی عطا فرماتا ہے جو تمہاری زندگی خوشگوار بناتا ہے۔ یاد رکھو کہ بنانے والے نے سب کچھ دینے کے لیے ہی بنایا ہے، بس لینے کی جستجو پر قائم رہو اور اپنی طاقت پر احسان کرنے کے بجائے اللہ کی طاقت پر پورا یقین قائم کیے رہو۔ تمہاری زندگی کی تمام مشکل راستوں کو آسان کر کے بہترین ادائیں تمہارا مقدر کر دے گا، اور جب اللہ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو حیران کن نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں اور جو تمہارے موضوع تک لے جاتی ہیں۔ جب آزمائش کا طوفان تمہاری زندگی کو بے ترتیب کر کے رکھ دیتا ہے اور تم بکھر کر رہ جاتے ہو، تب اللہ اپنی رحمت کی پورب ہوائیں چلاتا ہے جو تمہارے جوہر انسانیت کو جگا کر تمہیں بے حساب بلند اور حیران فہم عطا کرتا ہے کہ پھر کوئی غم تمہیں بے دم نہیں کرتا۔ یاد رکھو کہ کوئی بہترین اعمال کی طاقت سے ہر برائی کو اپنی نیکی سے شکست میں بدلنے والے کی جیت ان کی لذتوں سے ناآشنا نہیں ہوتا۔ آخر میں جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رکھے، اللہم آمین۔ پیارے دوستو، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں، اور اسی طرح معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بہت شکریہ۔